بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں 2-4 آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا طاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے، میرے نبی پاک نے فرمایا ہے
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और आला हजरत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हजरत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, आप उस वक्त दुनिया से जाएंगे जब आपकी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, यानी आपको जख्म लगेगा, खंजर लगेगा, तीर लगेगा, तलवार लगेगी, आपकी दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन होगी तो आप दुनिया से जाएंगे। तो हज़रत अली फरमाने लगे, चूंकि हुजूर ने फरमाया है लिहाजा बीमारी से कुछ नहीं होगा, मुझे जख्म लगेगा फिर मैं दुनिया से जाऊंगा। तो जब यकीन आपका मजबूत है, जब आपका तवक्कुल मजबूत है, अपने करीम रब की ज़ात पर भरोसा मजबूत है, फिर आप मैदान में कोई कारनामा सर अंजाम दे लेंगे, फिर आप कोई तबलीग दीन भी कर लेंगे, कोई खिदमत भी कर लेंगे, कोई आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका अकीदा ही हर वक्त कमजोर रहता है और फिक्री तौर पर आप बड़ी आजमाइश का शिकार रहते हैं, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो सबसे पहली बात यह है कि मजबूत तवक्कुल, अल्लाह की जात पर मजबूत भरोसा, अपने करीम रब ताला की जात के साथ अपना मजबूत ताल्लुक करें, फिर मामला आगे बढ़ता है। और दूसरा औलिया अल्लाह की बात कुरान ने यह की कि वकानु यत्तकून, वो परहेजगार होते हैं। अल्लाह के बंदे, मोबाइल वाले भाई मेरी तरफ देखिएगा, वो क्या होते हैं? अल्लाह के बंदे। नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, हज करने वाला हाजी है, सखावत करने वाला, गुनाह से बचने वाला परहेजगार है। मुत्तकी की तारीफ ये है, मुत्तकी उसे कहते हैं जो कोशिश करके गलती से बचे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। गुनाह से बचने वाले को मुत्तकी कहा जाता है, जो गुनाह से बचे। डॉक्टर के पास जब हम दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर दो चीजें तजवीज करता है, एक इलाज बताता है, नुस्खा लिखता है, एक परहेज बताता है। मुश्किल क्या होता है? सारे बोलिए, बस समझ लो परहेज मुश्किल है। ये परहेज करके ही बंदा अल्लाह का वली बनता है। झूठ से परहेज, बदी से परहेज, बददियानती से परहेज, गीबत से परहेज, रिज़्क़ हराम से, ये परहेज कर करके अल्लाह का वली बनता है। तो दुनिया में परहेज ना करे तो सेहत खराब हो जाती है। तो बताइए जो आदमी रूहानी मामलात में परहेज ना करे, परहेजगार, मुत्तकी, अल्लाह का बंदा परहेजगार होता है, उसके पास तकवा होता है, लेकिन वो परहेज ही ना करे। बेपर्दा औरतें भी आ रही हैं, और जनाब अल्लाह माफ फरमाए कि वो जो उसकी तबीयत में आता कहे जा रहा है, जो खराबी होती जा रही, और फिर वो कहे मुझे वली मानो। तो भाई आप अपने मामलात भी तो ठीक करें ना, आप चीजों में भी तो बेहतरी लाएं, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी भी तो करें, उस चीज का भी ख्याल करें जिसकी दीन ने आपको ख्याल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तकवा, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है? कुरान मजीद ने जगह जगह तकवे की बात की, परहेजगारी की बात की। क्या होता है तकवा? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ये जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह तकवे की बात करता है और अहादीस मुबारका में तकवे के फजाइल है, तकवा क्या है? तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, हुजूर पता तो आपको भी है पर मेरे जिम्मे लगाया है तो मैं बता देता हूं। अर्ज करने लगे, हुजूर अगर किसी बंदे ने खुला लिबास पहना, खुला खुला लिबास पहनते हैं ना हमारे बुजुर्ग, कुर्ता पहनते, जुब्बा पहनते, और जिस रास्ते से वो गुजर रहा हो वो रास्ता तंग हो, और तंग इस तरह का हो कि दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियां हो, दाएं भी बाएं भी, तो अगर किसी शख्स ने तंग रास्ते से गुजरना है खुला लिबास पहन के तो कैसे गुजरेगा?
تو حضرت عمر کہنے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے۔ تو کہنے لگے بس حضور تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقویٰ اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقویٰ بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ کیا سوچنا ہے؟ حسن ظن، خوبصورت سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، اچھا سوچا کریں۔ وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو تو انو آکھے ہی نہیں، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں، صرف پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے، ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے۔ تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے، حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے، حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا، پر پھر بھی کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ یہ تو دنیا داری کے طالب، اللہ والے تقویٰ سکھاتے ہیں، اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو۔ آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو۔ سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر حافی۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر حافی کا۔ تو جمعے کی نماز حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی۔ تو نماز پڑھ کے نا تو حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے، تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے۔ وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا، آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے، کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی۔ پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک دکان سے کباب لیے، کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر حضرت ایک جنگل کی طرف بڑھے جو آبادی جنگل والی تھی، کہنے لگا اب یہ سب سے چھپ کے کباب کھائیں گے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی، لیکن قربان جائیں وہاں منظر کیا ہوا۔ حضرت ایک کچے سے مکان میں گئے، دروازہ باہر سے بند تھا، دروازے کو کھولا، جب اندر تشریف لے گئے تو وہ تاجر کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، سامنے ایک فالج کا مریض بوڑھا آدمی لیٹا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، آپ نے وہ کھانا، پہلے تو آپ نے پانی کے ساتھ اس بزرگ کا منہ دھویا، اور پھر ہر روز 14 سال بیت گئے، پوچھے اور فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میرا سارا شہر میری عزت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟
میں تجھ بیمار کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. اللہ اکبر. میرے اب دوستو یاد رکھیے گا, حضرت فرمانے لگے میں نے تو ابھی سنتیں اور نفل بھی ادا کرنے. تو شیخ وہاں سے باہر نکلے تو وہ تاجر قدموں میں لگ گیا, کہنے لگا جس بات پر میں آپ سے بدگمان ہوتا تھا وہ تو آپ کی بہت بڑی خوبی نکل آئی ہے. تو بہت بڑی خوبی ہے. اب اللہ والے کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا. تو سب سے پہلی بات کہ اچھا سوچیں. ہمارے ہاں نا انزائٹی ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اچھا سوچا کریں. ہاں مہربانی کریں, مثبت رائے رکھیں گے تو انشاءاللہ نیند بھی صحیح آئے گی. اور تھوڑا سا اپنے علاوہ بھی کسی کو نیک سمجھ کے دیکھیں, اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے. کسی اور کو بھی آپ سوچیں کہ یہ بھی بڑا خوبصورت انسان ہے. مجھے بتاؤ یہ جس آدمی نے مائک لگایا ہے, سٹیج بنایا ہے, دریاں بچھائی ہیں, ان کی کیا عزت ہوتی ہے محفلوں میں, جلسوں میں. میں نے ایک دفعہ ایک ساؤنڈ والے سے کہا, میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو تم اتنی تقریریں سنتے ہو؟ کہندا حضرت صاحب جیڑا مولوی آندا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے, آواز اونچی کرو تے آواز نیویں کرو, تو کو پیار کرے گا تو پڑھ لیں گے نماز. تو کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ اگر ساؤنڈ نہ چلے, یہ دریاں نہ بچھیں تو محفل کا نظام چلتا ہے؟ تو اچھا سوچیں, سب کی ضرورت ہے, سب کے ساتھ پیار کریں. بچنا ہے تو بد عقیدہ سے بچنا ہے. باقی آپ اپنوں کے ساتھ رویے کو بڑا خوبصورت بنائیں. ایک تو تقوی سوچ کا, ایک پھر بولنے کا تقوی. آپ کی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بازاری محسوس ہو, جو آپ کی شخصیت اور وقار کے منافی ہو. آپ احتیاط سے بات, ایک تو ہمیں بولنے کا شوق ہی بڑا ہے. کچھ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار آپ مطلب اللہ خیر کرے, اللہ کرے آپ کا ذہن سلامت رہے. تو بہت ہی بولتے ہیں بھیا, کچھ تھوڑی باتیں کسی اور کو بھی. بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بات عام ہو گئی, نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں کود جائیں گے, کہیں گے قطع کلامی معاف, اور اپنی بات شروع کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے معاف کیا ہی نہیں. آپ نے معافی بھی گن پوائنٹ پہ مانگی ہے, قطع کلامی معاف, لہذا اپنی بات شروع. ہم نے تو بھی معاف ہی نہیں کیا. اچھا بولیں, صاف ستھری بات کریں, جسے حق جانے وہ کہیں. اپنی گفتگو کو باوزن کریں, با طہارت کریں. مشکات شریف میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں. اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تو اچھا بولیں, خیر کی بات کریں, زبان سے خیر کے جملے نکالیں, دل زبان کے تیر نہ برسائیں, ہر وقت تلخ بات نہ کریں. کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا, جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں, بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے, سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے, پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے. او جی میں سچ کہتا ہوں, کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, سب سے بڑا سچ یہی ہے نا. لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ, دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ. آپ معیار تقوی پر فائز ہوں, آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو, ٹھہراؤ ہو, تقوی اختیار کریں. زندگی میں محتاط, ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے. اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو. احتیاط تھی, تقوی تھا. کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا, یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے, دیر سے پہنچتا ہے, اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب.
لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صوفیاء تو ہمیں تقوی سکھاتے ہیں، پرہیزگاری سکھاتے ہیں، ان کے ہاں جب آتے ہیں تو جہاں تقوی کا نور ملتا ہے۔ متعلق نبی کریم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں ہاں، اے حسین جدے متعلق نبی کریم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ حسین روندا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائیں، ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے، رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہے۔ یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے، بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، اس میں پہ لگاؤں۔ تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، آپ خود محسوس کریں گے آپ کی طبیعت میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے۔ میری گزارش جس پر میں نے بات کو سمیٹنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے تو مسلح سے بڑا اس کا بلال حبشی کہنے لگے سیدہ تسی چکی چھڑو، چکی بلال پیوے گا، میں کیا واہ بلال تھوڑے مقدرانو سلام آکھا، تھانو او بھی نوکری ملی ہے جیڑی آسمانہ تو فرشتے آکے کر دے رہنے، فرشتے آکے سیدہ زہرہ دی چکی چلا دینے۔ بلال حبشی کہنے نے مصطفیٰ دی پاک بیٹھی دروازہ کھولے آئے، میں اندر گیا ماں جا کے چکی چلانی شروع کی تھی، چکی چلان دیا میں نو پتہ ہی نہیں لگا ٹیم کیڑے بیلے فجر دا ہو گیا، آدھر چکی چلان دیا چکی پیندیا میں نو پتہ ہی نہیں لگا دیر ہو گئی ہے۔ ادھر نبی کریم مسجد بچ آ گئے، جدو میرے کریم نے دیکھیا بلال کوئی نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں کوئی بندہ اٹھ کے تکبیر پڑھو۔ ایک صحابی نے اقامت پڑھی ہے، نبیان دے امام نے جماعت کروائی، جماعت کروا کے میرے نبی اپنے صحابہ والوں کر کے بہ گئے، سامنے میرے کریم نبی نے دیکھیا حضرت بلال حبشی آ رہے سن، میرے کریم نبی نے دیکھ کے فرمایا بلال کتھے گیا سا، عرض کیتی سرکار صبح جدو فجر دی اذان پڑھی ہے، بندوں کا مسلح آباد ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط۔ شیخ شاہد سوربندی رحمت اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آ جاتے، ایک دن شاہدی کا سورہ بار بار جاتے ہیں، حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے، میں چکی پئی پینی حسین روندے کہ سونیا بار بار جاتا ہوں مسلح پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈالوں۔ سونیا چکی چلان دیا دیر ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں لگا عبادت سے تعلق اتنا جملہ سنیا توجہ نہ سنیا جائے ذرا، جڑا نبی کریم دی آلنا محبت کرنا ہے، جڑا پیار کرنا ہے انہوں ملنا کی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بلال اورا میرے قریب آ جا، بلال حبشی کہنے میں چل دیا نبی کریم دے قریب آیا، میرے کریم نبی نے بلال حبشی دائے تو ہاتھ پھڑیا، آقا کریم نے ہاتھ اٹھے چکے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تو عرض کیتی سونے کون ہے، فرمایا میرے غلاموں اے بلال ہوئے جنہوں ترے مصطفیٰ دی غلامی ملی ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ، تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں، اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں، اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں، وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے، اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں۔ یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے. میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے.